بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفیروں کا ایل او سی کا دورہ، بھارت کی عدم شرکت۔ 5 سال بعد پاکستان کا شمار اہم عالمی معاشی طاقتوں میں ہوگا، عالمی جریدے بلومبرگ نے بڑی پیشگوئی کر دی۔ بھارت کا بیانیہ پٹ رہا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کی تلاش میں ہے، شاہ محمود قریشی میدان میں آ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ نواز شریف سروسز ہسپتال میں زیر علاج، وی آئی پی کمرہ نیب کی سب جیل قرار۔ شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کو درمیانی راستہ دینے کی حمایت کر دی۔ رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس کی پیروی کرنے والے اے این ایف کے وکیل پر قاتلانہ حملہ، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستان بھر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی خبر بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفیروں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، جبکہ بھارتی نمائندوں نے اپنے جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کے ڈر سے اس دورے میں شرکت نہیں کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے اس دورے کا اہتمام کیا گیا تاکہ آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے اڈے تباہ کرنے کے بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ حکام نے غیر ملکی سفیروں کو ایل او سی پر بریفنگ دی اور بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کے حکام نے بتایا کہ بھارت مسلسل ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے اور نہتے شہریوں کو گولہ باری میں نشانہ بناتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ سال 2024 تک پاکستان کا شمار عالمی معاشی شرح نمو کے لیے اہم ملک میں ہوگا اور یہ ملک عالمی معاشی شرح نمو کا 78.5% فراہم کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی جریدے نے پاکستان کو اہم ملک کی لسٹ میں شامل کر لیا اور کہا ہے کہ سال 2024 تک پاکستان کا شمار معاشی ترقی میں حصہ دار 20 ممالک میں ہوگا اور یہ 20 ممالک عالمی شرح نمو میں 78.5% فراہم کریں گے۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے ملک میں ترکی، سعودی عرب، میکسیکو شامل ہیں، جبکہ اسپین، پولینڈ، کینیڈا اور ویتنام لسٹ سے خارج کر دیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹائی جائے۔ ان کا بیانیہ پٹ رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن کی تلاش میں ہے، لیکن بھارت کب تک چھپے گا، کب تک بھاگے گا، ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام باخبر سویرا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ تھا 3 لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا بیانیہ مقبوضہ کشمیر میں پٹ گیا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سفارتکاروں کو ایل او سی پر لے جایا جائے تاکہ سفارتکار خود جا کر دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، جس میں اپوزیشن کے آزادی مارچ، حکومتی مذاکراتی کمیٹی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ وفاقی کابینہ 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ کابینہ اجلاس میں اپوزیشن کے آزادی مارچ، حکومتی مذاکراتی کمیٹی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی اور وفاقی کابینہ کو دورہ سعودی عرب میں پیش رفت پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال، دفاعی امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور کابینہ کو ترک صدر رجب طیب اردگان کے دورہ پاکستان سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔
खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अस्पताल का वीआईपी कमरा नैब की सब जेल करार दे दिया गया। नवाज शरीफ से डॉक्टर के सिवा किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल के वीआईपी कमरे में जेरे इलाज हैं। अस्पताल का वीआईपी कमरा नैब की सब जेल करार दे दिया गया है और अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान को दरमियानी रास्ता देने की हमायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि मैं इस बात का हामी हूँ, मौलाना फजल रहमान को फेस सेविंग देनी पड़ी तो देनी चाहिए। सरबराह मौलाना फजल रहमान JUI को तनकीद का निशाना बनाते हुए इनका कहना था कि मसला कश्मीर से मौलाना फजल रहमान का कोई वास्ता नहीं। वो 2 साल कश्मीर कमेटी में रहे ताहम कुछ नहीं किया। LOC पर होने वाली फायरिंग के हवाले से बातचीत करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत खतरनाक जहन रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। मरीम नवाज के शोहर का इश्तियाल अंगेज तकारीर करने पर लाहौर के इलाके रावी टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो जाने की खबर सुनकर लाहौर आ रहे थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के केस की पैरवी करने वाले ANF के सरकारी वकील पर कातिलाना हमला किया गया। 3 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक ANF के सरकारी वकील पर 21 अक्टूबर को 3 नामालूम अफराद ने कातिलाना हमला किया। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।